دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الانبیاء ہے۔ اچھا، سورۃ انبیاء کا مرکزی مضمون ذرا پڑھ لیجئے۔ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جد انجد ابراہیم کی میراث کے صحیح وارث ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ قرآنی دلیلوں کی روشنی میں رحمت کو چھٹلانے والوں کی شامت آ جائے گی۔ اچھا، اب یہ پوری صورت میں یہاں دیکھیے تاریخ نبوت بھی بتائی گئی ہے۔ اس کا جو چھٹا پیراگراف ہے اس میں تاریخ نبوت بھی ہے اور کار نبوت بھی بیان کیا، اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں 15 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سلیمان و داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون، یوسف، زکریا اور حضرت یحییٰ اور مریم اور عیسیٰ اور رسول، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے پیغمبر جو ہے ان کا کیریکٹر کیا تھا؟ میں چند ایک اہم باتیں آپ کو اس سلسلے کی بتا دیتا ہوں سورۃ الانبیاء کی۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا دیکھیے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ کہا گیا کہ ان کو ہم نے امام بنایا۔ پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ امام ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں وہ، اور يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے احکامات کی روشنی میں وہ ہدایت دیتے ہیں۔ اور وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ان پر نیک کام وہی کیے جاتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، انبیاء جو ہے بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے ایک اور آیت میں 80 نمبر آیت میں یہ بات بتائی گئی، 90 نمبر آیت میں وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یسارعون کا مطلب ہے تیزی کے ساتھ، ایکٹیو، اوور ایکٹیو ہوتے ہیں، کارکن جو ہے فعال ہوتے تھے۔ یسارعون کا مطلب ترجمہ کر لیجئے یسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں وہ بہت فعال اور متحرک ہوتے ہیں۔ یدعوننا رغبا ورہبا، اب سن لیجئے، اللہ سے ان کا تعلق بہت مضبوط، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں خوف کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ۔ دعا کے آداب سن لیجئے، دعا میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک اللہ کا خوف ہو اور اللہ سے محبت ہو، رغبت ہو۔ اگر رغبت نہیں ہے، محبت کے بغیر دعا ہے نا، تو پھر وہ دعا میں مزہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، رغبت اور رہبت۔ رہبت کا مطلب ہے خوف، اور رغبت کا مطلب ہے شوق اور توجہ۔ یہ دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اب یہدون بامرنا، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں نا، تو انبیاء کا ایک طرف اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ایک عوام سے تعلق ہوتا ہے۔ سن لیجیے، اسلامی تحریک کے لیڈروں کے لیے بھی 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک عوام الناس سے تعلق ہو، عوام کے پاس جائے۔ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ بازاروں میں جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوقاف کے بازار میں جاتے تھے، مینا کے بازار میں جاتے تھے، حج کے موقع پر جاتے تھے، عرفات جاتے تھے، مینا جاتے تھے، دعوت و تبلیغ کرتے تھے، اور طائف جاتے تھے، اطراف و اکناف کی بستیوں میں جاتے تھے۔ تو عوام سے خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، خانہ کعبہ سے میں لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ عوام سے رابطہ ہو، دوسرے رابطہ کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے رابطہ۔ تو جس اسلامی لیڈر کا عوام سے رابطہ نہیں ہے
تو وہ صوفی تو ہو سکتا ہے، اسلامی تحریک کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس آدمی کا اللہ سے تعلق کمزور ہے وہ خالص دنیاوی سیاستدان ہو سکتا ہے، تحریک اسلامی کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ دن میں وہ عوام الناس میں کام کرے اور اللہ کے سامنے رات کو رپورٹ پیش کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ میرے کام میں برکت عطا فرمائے، روئے گڑ گڑائے، شوق ہو، رہبت ہو۔ اور ان کے بارے میں کہا گیا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہاں توحید اور رسالت دونوں کو جمع کیا اور فرمایا یہ سارے انبیاء، یہ جو جتنے انبیاء کا یہاں ذکر کیا گیا، یہ سب کے سب کی ایک ہی امت ہے، ایک ہی خاندان ہے، اور اس میں سے کوئی خدائی میں شریک نہیں ہے، کوئی خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ میرے کانو لنا خاشعین، کانو لنا عابدین، یہ میرے عبادت گزار تھے، مجھ سے ڈرتے تھے، اور انا ربکم، میں تم لوگوں کا رب ہوں، فاعبدونی، میری ہی عبادت کرو۔ تو ایک توحید، ایک اللہ ایک، اور یہ کہ رسالت جو ہے تمام پیغمبروں کو ماننا، کیونکہ پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے سرکاری نمائندے ہوتے ہیں، سرکاری سفیر ہوتے ہیں۔ اور آخری پیراگراف میں بتایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نہیں بھیجا گیا آپ کو مگر صرف اور صرف تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر۔ اب سن لیجیے، تمام دنیا کے لیے رحمت، عالمین کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، پودوں کے لیے بھی رحمت ہے، تمام کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اگر اسلام پر آپ چلیں گے تو ساری کائنات جو ہے وہ خوش ہو جائے گی۔ اور جب انسان اللہ کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا تو پھر پرندے بھی مر جائیں گے، جانور بھی مر جائیں گے، حشرات الارض بھی مر جائیں گے، مچھلیاں بھی سمندر کی مر جائیں گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندروں میں بھی فساد برپا ہو جاتا ہے اور ہواؤں میں بھی پولوشن پھیل جاتا ہے اگر اسلامی تعلیمات پر آپ عمل